اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم معزز سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا پروگرام اعتکاف پر ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر رمضان مبارک کی 20 تاریخ کی نماز عصر کے بعد اعتکاف مساجد میں اعتکاف شروع کیا جاتا ہے، گھروں میں بھی اعتکاف شروع کیا جاتا ہے، جو عید الفطر کے چاند نظران تک جاری رہتا ہے۔ مرد حضرات مساجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں اور خواتین اپنے گھروں میں۔ یہ سنت ہے، سنت الکفایہ ہے، یعنی محلے میں سے اگر کسی ایک آدمی نے اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت ہے، ایک اعتکاف مستحب ہے۔ اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے جو کسی منت یا نظر کے نتیجے میں کرنا پڑے، کوئی بندہ نہیں اللہ سے مطلب کہ نہیں منت مانگتا ہے، اس کے پورے ہونے پر اللہ کے شکر کے طور پر وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اور دوسرا اعتکاف وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ عموماً ہر رمضان مبارک کے سن 2 ہجری میں رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تھے، اس وقت سے لے کر آپ نے اپنے وصال تک ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف کے بارے میں آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ یہ ایک بہترین تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ اعتکاف دراصل اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ ٹھہر جانا، رک جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مساجد میں ٹھہرنا اور دنیاوی کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ اس میں انسان کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ مساجد میں بیٹھ کر دنیاوی کاموں سے ہٹ کر اللہ کا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، اللہ نوافل ادا کی جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کے کئی تحفے ہیں، ان میں سے بہترین تحفہ آخری عشرہ بھی ہے۔ رمضان مبارک کے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ کہا گیا ہے، دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے، تیسرے عشرے کو جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک مسلمانوں پر ایک ایسی یعنی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس میں انسان اپنے ہر قسم کی نعمت سے مستفید ہوتا ہے، طبی طور پہ بھی، نفسیاتی طور پہ بھی ہوتا ہے، معاشی اور معاشرتی طور پہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری اعتکاف کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ یکسوئی سے، خلوص سے اور مکمل طور پر رغبت و اختیار سے اپنے اعتکاف کی عبادت کریں، اپنے وطن کے لیے، اپنے کر کے موجودہ حالات میں پوری امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خلوص دل سے دعائیں کریں۔ دعا اپنی تاثیر رکھتی ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ دعا سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور یہ بہترین دن ہے۔ ان دنوں کو ہم سب کو ایسے آخری عشرہ مبارک میں بالخصوص اللہ کی احکام کی طرف توجہ کرتے ہوئے رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹنے کا بندوبست کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔